الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، اور ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، بے شک ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون۔ سنو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کے مملوک ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ صرف غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دکھانے والا دن بنایا، بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے جن آیات بینات میں ارشاد فرمایا وہ کفار مکہ کے مختلف شبہات کے جواب دیے تھے، جو انہوں نے شبہ اور اعتراضات کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب دیا تھا۔ کفار مکہ جب دلائل سے عاجز آ گئے تو انہوں نے دھاندلی کا طریقہ اختیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا، ڈرایا، خوفزدہ کیا، اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مالدار ہیں اور ان کا جتھا ہے اور وہ اپنی طاقت اور اپنے زور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنائیں گے۔ ہر دور کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور شیطانی قوتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ آج جو اس وقت 20,000 سے زیادہ کارکنان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں لبریز لوگ، جن کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، جن کا ایک مشن ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، جن کا نظریہ اور سوچ کیا ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو تمبو کھڑا ہے نا جی آسمانوں کا، یہ اسی نام کا صدقہ کھڑا ہے، اور یہ جو نبضیں چل رہی ہیں نا جی، نبض ہستی، ساری کائنات تپش آمادہ اسی نام سے ہے، وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، اپنی بات نہیں منوانا، ان کا مقصد ہے نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانا۔ کفار نے کیا کیا؟ پہلے علمی مکالمہ کیا، اعتراض کیے جو ہو سکتے تھے ان سے۔ اب ذرا آپ ان حالات کو دیکھیے، قرآن کی ان آیات کو دیکھیے، گویا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے دن کی ترجمانی قرآن کر رہا ہے۔ پہلے ان کو منع کیا گیا، باز آ جاؤ، اپنی طرف سے اعتراض اٹھائے گئے کہ جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو پھر حکومت کیسے چلے گی، بینک کیسے چلیں گے، نظام کیسے چلیں گے؟ لو پھر علماء کرام نے سارا کچھ لکھ کے دے دیا، لو پڑھو، بینکنگ نظام دے دیا، کاروبار کا نظام دے دیا، زراعت کا نظام دے دیا، ہر ایک چیز کا جب جواب دے دیا، انہوں نے کہا تہاڈی ایسی دی تیسی، تہاڈی اتنی جرت تسی سانو جواب دیو، دلائل سے تو یہ غالب نہیں آ سکتے نا۔ تو پھر انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ دھمکایا، ڈرایا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مجبور کیا، یہاں سے چلو جاؤ، نکل جاؤ، ہے نہیں؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتا ہے، جس نام پر یہ ملک لیا گیا، یا تو یہ ہوتا نا جی کہ ملک کسی اور مقصد کے لیے لیا جاتا، ابھی بھی وہ باب زندہ ہیں،
رہ تھوڑے سے گئے ہیں لیکن ہیں زندہ بھی، جنہوں نے ہمیں بتایا، ہم نے ایک پڑھا ہے، ایک وہ بات، ایک جو اس کیفیت سے نکل کے آیا ہے، اس کی بات اس سے زیادہ مضبوط ہے جو لکھی ہوئی بات ہے۔ لکھی ہوئی بات سے زیادہ وہ مضبوط بات ہے جس سے آپ ڈائریکٹ ملے ہیں، جو اس سانحے سے ہو کے آ رہا ہے۔ میں ان بابوں سے پرسنلی خود ملا ہوں، اور مل کر کے میں نے ان سے پوچھا ہے جب پاکستان کی تحریک چلائی تھی آپ نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے نعرہ یہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نظام اپنا دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ میں نے خود سنا ہے، میں ابھی زندہ بیٹھا ہوں، ان میں سے چند آنے ابھی زندہ ہیں، کئی بیچارے تشریف لے گئے۔ ہم نے یہی پڑھا سنا اور ہم نے تحقیق کی ہے کہ ملک پاکستان بنتے وقت ہمارے تمام علماء اہل سنت نے سر کو جوڑا اور جوڑ کے کہا کہ اگر ہم نے ملک ایک آزاد مملکت، ایک آزاد اسلامی ریاست نہ لی تو پھر یہ جو ہندو ہے، یہ ہندو اتنا گھٹیا ترین آدمی ہے، یہ اتنا گھٹیا سوچ کا مالک ہے، چاہے 1000 سال پہلے کا ہندو ہو تو چاہے، ظاہر بات ہے جس نے پیشاب پینا ہے گوبر کھانا اس کی مت ہی مری ہوئی ہے نا جی، وہ بیوقوف۔ اگر ہم نہیں لیتے ریاست تو پھر ایک ہی اس کا جو ہے نا جی نتیجہ نکلے گا کہ آپ کو ساری زندگی لگ جائے گی، آپ اپنی وفاداری، اپنی حب الوطنی ثابت کرتے کرتے مر جائیں گے، لیکن آپ محب وطن نہیں کہلائیں گے۔ پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے اندر مسلمان ہے، اور وہ مسلمان ہر موقع پر جب بھی اللہ پاکستان کو عزت دیتا ہے، جب بھی اللہ عزت دیتا ہے پاکستان کو، وہ تجارت کے میدان میں ہو، وہ کھیل کے میدان میں ہو، وہ جنگ کے میدان میں ہو، تو وہ جتنے بھی اس وہاں پہ گلابی قسم کے مسلمان ہیں نا جی، ہاں جی، وہ ان کی اندر سے بیچاروں کی نا آگ لگ جاتی ہے، تڑفنی لگ جاتی ہے، عذاب میں آ جاتے ہیں، وہ سارے میڈیا چینل والے اٹھا کے ان کو لے آتے ہیں، اب تم ثابت کرو پاکستان کو گالی نکالو، ہندوستان کی حمایت کرو، وہ رو دیتے۔ وہاں پر گائے ذبح نہیں آپ کر سکتے، ہاں جی، ساری زندگی وہ اپنی بیچارے نا وفاداریاں اور حب الوطنی ہی ثابت کرتے رہ جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے جو سوچ کر کے ہمیں یہ ملک کی آزاد مملکت لے کے دی ہے، اس کے اندر باوجود اس کے کہ ابھی صرف یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مذہبی پیشوا جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خوف کی وجہ سے یہ اس ملک کو کوئی عیسائی، یہودی یا پھر یہ سیکولر سٹیٹ ڈکلیئر نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ابھی ان کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں ہمارے بعد 2-4 نسلوں کے بعد یہ ملک شاید ختم ہو جائے، یا اس کے جو اندر نظام ختم ہو جائے، ہاں جی، ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹیٹ ہندو، اب دیکھیں، آپ نے سنا ہے نا جی، مکے کے اندر کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے مکے کے اندر۔ اب اس میں برکت ہوئی ہے، ان کے ہاں 3.5 کروڑ دیوی دیوتا ہو گئے، اس وقت 360 تھے۔ اب ان کی نحوست میں اور ان کی ضلالت میں اور گمراہی میں اللہ نے اضافہ کیا ہے، کم نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی ہندو سٹیٹ تھی، کعبے کے اندر ہندو تھا، کعبے کے باہر ہندو تھا، حضور کے ساتھ جنگ کرنے والا ہندو تھا، بھائی جو بتوں کو پوجتا ہے وہ ہندو ہی تھا نا، مرکز تھا مکہ ہندوؤں کا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے پہلے وہاں سے ہجرت کروائی۔ محبوب یہاں سے آپ پہلے ہجرت کریں، آپ کو ہم مضبوط کریں گے، آپ کی ہم مدد کریں گے، نصرت کریں گے، جانثار دیں گے، پھر محبوب اسی شہر پر ہم آپ کو فاتح بنا کے۔ اب میرا جو ایمانی جذبہ اور نظریہ اور سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو، اس نظام کو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ اور مدینہ کو
اللہ نے مٹنے نہیں دیا۔ اور میرا ایک یہ روحانی یا یوں کہ لے ایک میری محبت ہے یا میرا ایک سوچ ہے، نظریہ ہے کہ پاکستان بھی 14 صدیوں کے بعد کلمے کے نام پہ بنا ہے۔ اگرچہ اس وقت ہمارے ایمان بڑے کمزور ہو چکے ہیں، اس وقت ہمارے ہاتھ بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جانثار اب بھی ہیں۔ ہماری نسل کے جو علماء اس وقت جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں حکومتیں آنے جانی چیز ہے، اللہ رسول دا نہ جائے۔ بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، اور صدیوں تک جنہوں نے کبھی کمزوری کو نہیں دیکھا۔ نمرود 450 سال تک سر میں درد ہی نہیں ہوئی اس کی، 1000 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، 450 سال تک سر میں درد نہیں ہوئی، 1000 سال حکومت کر کے گیا۔ کدھر گیا؟ کوئی نمرودی اولاد ہوئے، کوئی رشتہ دار ہوں، مر کے مٹی ہو گیا، قبر کا نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ فرعون اگر بچا پھرتا ہے تو وہ بھی صرف اللہ نے عبرت بنایا تھا اس کو، اللہ نے اس کو عبرت بنا، اور یہ قرآن میں منشن کیا کہ ہم اس کی لاش کو محفوظ رکھیں گے، نجات دیں گے، دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے اور دکھائیں گے دنیا کو کہ ایک آدھا تو ایسا دانہ ہونا چاہیے نا جو بندہ دے کے لعنت گئے، لاکھ لعنت ہے تیرے تو نبیوں نال ہی پھڈا لیندہ رہ گیا ساری زندگی۔ ایک دانہ تو ہونا چاہیے نا جی۔ سارے مرزے مر مرا گئے، سارے مدعیان نبوت مر مرا گئے، سارے خدائی دے دعوے کرنے والے ختم ہو گئے، مٹ گئے، لیکن رب سونے نے کہا ایک میں دانہ رکھاں گا ایسا جن دے تے جا کے باقاعدہ تسی لعنت بھیج سکتے ہو۔ وہ مصر دے اندر اج بھی پیا ہے پورے پروٹوکول دے نال، اور آپ بڑے اطمینان سے جا کر اس پر لعنت بھیج سکتے ہیں کہ تو ساری زندگی نبیوں نال ہی پھڈا لیندہ رہ گیا۔ اللہ کی ذات نے عبرت بنا کے ان کو رکھا ہے، اور یہ لوگ نہیں جانتے حکومتیں ان کی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بس اس کے بعد ختم۔ ایک دفعہ کوئی آئی بحد 2 دفعہ آ گئی بخود بڑا ہی کوئی مار کا مار لین گے 3 دفعہ آ جائے گی، اس تو بعد قوم بھی آبازار ہو جاندی۔ 15 سال ہو گئے نہیں کوئی شکل ویکھی جا ان دفعہ بھی کرو انہوں لا بھی دیو مگروں، لیکن اللہ رسول کا نام اسی طرح ہے۔ ہر مرتبہ میلاد النبی آتا ہے نا جی، آپ کو الگ ایک رونق نظر آئے گی۔ ہر مرتبہ جب شب قدر آتی ہے نا، آپ کو ایک الگ رونق نظر آئے گی۔ ہر مرتبہ جب بھی آپ کو حسنین کریمین کے ولادت شہادت کے ایام آئیں گے، اہل بیت کے ایام شہادت ولادت کے ان کے ایام آئیں گے، اب یہ شہاب المعظم ہے حضرت امام علی مقام امام حسین کی ولادت کا ماہ مبارک ہے، ہر دفعہ ان کی نام شان عزت کے ساتھ ہم کتنے عرصے سے 7واں سال ہے اس مسجد کو، اور الحمدللہ 7 سال ہو گئے ہم ہر مہینے 11ویں کرواتے جا رہے ہیں، ہر دفعہ ہی کرواتے ہیں، ہر دفعہ شب رات ہوتی ہے، ہر دفعہ یہ پروگرام ہوتے ہیں، اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا چھوڑو جی ہونے بڑی باری ہو گئی، نہیں، ہر دفعہ ایک نیا جذبہ، ایک نیا ایمان، اور ایک نئی جو ہے نا جی وہ ہمارے اندر روح پھونک کے جاتے ہیں یہ ایام۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نام کو کل قیامت کی دیواروں تک مٹنے نہیں دے گا، اس لیے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی کیا بات، سونا تیرے غلام بھی زندہ رہیں گے، تیرا نام بھی زندہ رہے گا، تو بھی زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اقبال بڑا سیانہ آدمی تھا، اس نے پڑھا نہیں تھا، اس نے اپنی سر کی آنکھوں سے جا کے یورپ کو دیکھا تھا، اور وہ آ کے پھر یہ کہتا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا، اور وہ دو ٹوک بات کی اس نے، خیرہ نہ کر سکی جس کو رنگینی فرہنگ، خیرہ نہ کر سکی جس کو رنگینی فرہنگ، سرما ہو جس کی آنکھ کا خاک طیبہ و نجف۔ حضور کے در کے اوپر وہ جو خاک کے ذرات ہیں اور نجف کے بادشاہ باب مدینۃ العلم کے قدمان مبارک کی جو خاک ہے، ہم نے ان کو آنکھوں کا سرما بنا لیا ہے، شرم و حیا کا پیکر بن گئے ہیں ہم۔ آپ فکر نہ کریں، میں وہ سارا کچھ دیکھ کے آ گیا ہوں
وہ برباد ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، رہے گا اللہ رسول کا نام ہی رہے گا۔ اگر تو چاہتا ہے دنیا میں کامیابی ملے تو ایک کام کر لے، حضور کی سچی غلام۔ دیکھیں نا جی، اس وقت سب سے زیادہ کوشش کس بات کی جا رہی ہے؟ دلوں سے عشق رسول کو ختم کر دیا جائے، ہاں جی۔ یہ جو ڈرتا نہیں کسی سے، روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو، یہی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ اب ساری باتیں پاکستان کی مٹی میں ہماری ماؤں نے ہمیں درود پڑھ پڑھ کے دودھ پلایا، ہماری تو ہڈیوں کے بنیادوں کے اندر اللہ کے رسول کا عشق ہے۔ ہماری تو شاید جسم کے قطرے، جب آخری قطرہ بھی گرے گا تو حضور کے عشق و محبت کے ساتھ لبریز گرے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں سے ہم عشق محمد کو نکال نہیں سکتے، ہاں یہ کر سکتے ہیں کم کر دیا جائے، کم کر دیا جائے۔ پھر درجہ بدرجہ وہ توہین کی طرف ہمیں لے کے آ رہے ہیں۔ اب 295 کے 400 بندوں کو انہوں نے ریلیز کر دیا جی کورٹ سے، جن کے اوپر ایف آئی آر کٹی گئی، جن کا جرم ثابت ہو گیا۔ 295 کے جو مجرم تھے ان کو الحمدللہ آپ کی اس جو ہے نا جی روشن خیال عدلیہ کے ممبران نے آزاد کر دیا۔ پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس ملک میں کوئی توہین رسالت کرے اور زندہ بچ جائے، لیکن اب سپورٹ ہے بھائی، طاقتور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے اس ملک کی حفاظت فرمائے، محبوب کا صدقہ۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس ملک نے یا تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، یا پھر وہ جو چاچو ٹرمپ کی نچ نچ کے پاکستان دی تعریفاں کرنا ہے نا جی، یا کوئی نہ کوئی ایسا کھچڑی پکی پڑی ہے۔ ورنہ حضور کے غلاموں پر اتنی سختی، جو گستاخی کر رہے ہیں وہ چھوٹ رہے ہیں، اور جن کا صرف ایک جرم ہے، حضور کے عشق و محبت کا فروغ، حضور کے نظام کا فروغ۔ وہی مقصد جو باب قائد اعظم کا تھا، وہی مقصد جو بانیان پاکستان کا تھا، ہاں جی۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا ایک دفعہ، آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لیا آگے؟ اب علماء اہل سنت جو اپنا نام کیوں نہیں لیا، آپ نے محمد علی جناح کو کیوں آگے کیا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عدالت میں کیس لڑنے کے لیے وکیل کی ضرورت تھی ہمیں، جس کے اندر 2 خاصیتیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک، وہ جھکے نہیں اور بکے نہیں۔ دوسری، اپنا فن کا ماہر ہو۔ دونوں کوالٹیاں محمد علی جناح کے اندر تھیں۔ وہ جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، اور وہ بندہ اپنے فن کا ماہر تھا۔ ورنہ کام علماء اہل سنت نے کیا ہے، پیران اعظام نے کیا ہے۔ وہ ہستیاں جن لوگوں نے پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اعلان کر دیا تھا، جو پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دے گا ساڑھے مریدی کو نہیں چلو نہ چلو، جو پاکستان کی حمایت کرے گا اس وقت کی مسلم لیگ، اس وقت کی مسلم لیگ بابا، جو اس کو ووٹ دے گا وہ ہمارا مرید ہے، جو نہیں ہے دوڑ جاؤ۔ بابا قائد اعظم سے پوچھا، تو لندن پڑھے یا لکھیا سارا کام اتھے کیتا، پاکستان چھوڑ کے 36 میں چلے گئے تھے، 1936 میں بابا محمد علی جناح چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں دفع کرو، میں تو اتنے جانا ہی نہیں، یہ ملک بننا ہی نہیں ہے، مسلمانہ میں تخیل ہے، تصور ہے۔ پھر کہتا ہے سن 1940 کے اندر مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب آئے تو ان کو عادت ہوتی تھی کہ وکیلوں کو مائی لارڈ، مائی لارڈ۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، جاؤ ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگائی، پاکستان جاؤ اور تاریخ پاکستان کو لیڈ کرو، چلو۔ یہ ایک نہیں، کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جنہوں نے قائد اعظم کی سیرت لکھی ہے آپ کو ہر کتاب میں ملے گی۔ یہ بات جب میں نے پہلی مرتبہ کی، میں نے پچھلی مسجد میں کی، تو ایک پروفیسر بیٹھا ہوئی سی، ریٹائرڈ پروفیسر بیٹھا سی، وہ کہندا جی یہ بات ہے ہی نہیں، اگر یہ بات ہو تو میں 10,000 روپے آپ کو
جو ہے وہ انعام دوں گا۔ اسا ساری زندگی گزار لی، 70 سال ساری عمر ہو گئی، اسی نہیں پڑھی ہے گل کہ بابے قائد اعظم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ میں کہا کوئی گل نہیں، میں زندگی میں نے ایک کام کیا، میں کبھی بھی سنی ہوئی بات نہیں کرتا، پڑھی ہوئی بات کرتا ہوں۔ سنی ہوئی بات کا حوالہ نہیں ملتا، پڑھی ہوئی بات کا حوالہ مل جاتا ہے۔ لو جی، اس نے کہا جی آپ ایک حوالہ لے آئیں، میرے سے 10,000 روپے لے لیں۔ میں کہا ایسی کوئی گل ہے، میری عادت یہ ہے ہر ویلے نوٹ سلائی رکھنا، ہائی لائٹ کیتے رکھنا، اور کتاباں اپنے کول رکھنا، جیڑی بیان کرنی اپنے کول رکھنی۔ میں جناب نماز پڑھائی، میں گیا لائبریری دے اندر، 1 گھنٹہ نہیں لگا، 7 حوالے میں مل گئے۔ میں نے جناب کی اگلے 7 دن پروفیسر صاحب نہیں بڑھے، کیونکہ جا کے ظاہری بات ہے انہاں بھی پھر جا کے ویکھیا نا کہ میں اتنا بڑا دعوت کر آیا، لیکن ہن میں جواب بھی لینا۔ 7ویں دن پھر اسی ان دے گھر آپ ٹر گئے، پوری انتظامیہ۔ میں کہ لیاؤ جی اے پیا جی حوالہ تے لاؤ پیسے کڈو۔ اور نہیں جی میں تو مذاق کیتا سی، ایسے کہ نا 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 ہن مذاق والی گل کوئی نہیں، یہ تے کڈو۔ وہ بیچارے ساری زندگی ہن جدوں بھی مینوں ویکھدا سی نا، جدوں تک زندہ رہے، وہ بیچارہ کڑ کڑ کے ویکھدا سی اس مولوی نے مینوں ذلیل کیتا، میرے پیسے کھو لین میرے کول۔ بھئی اسی تینوں دعویٰ کیتا سی، تو سانو کر۔ بات یہ ہے کہ بلا اللہ وحدہ لا شریک جب کام لینا چاہتا ہے، جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ پھر ٹیمپریری نہیں دیتا، دائمی دیتا ہے۔ اللہ نے اسلام کو مکہ مدینہ دیا تو قیامت کی دیواروں تک یہ مکہ مدینہ آباد رہے گا۔ اللہ نے اسلام کو اگر پاکستان دیا ہے تو انشاءاللہ 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 میرے رب نے چاہا تو یہ قیامت کی دیواروں تک آباد رہے گا۔ یہ حضور کے نام پر بنا ہے، حضور کا ذکر یہاں پہ ہوتا رہے گا۔ یہ حکومتاں ہونیاں جاندیاں رہندیاں ہیں جی، کدی خان صاحب باہر تے اے اندر، کدی اے اندر تے او باہر، کدی بھٹو اندر تے جناب بے نظیر باہر، کدی بے نظیر اندر تے جناب زرداری باہر، کدی زرداری اندر تے نواز شریف باہر۔ یہ اندر باہر ایک دوسرے نو کیتی ہی رکھ دینے، بیڑا غرق کیتی رکھ دینے جدوں تک مردے نہیں۔ وہ انہاں مر جانا 15-20 سالاں نو، اور اللہ رسول دا نہ جانا۔ اس ملک میں انشاءاللہ نعرہ رسالت کے انشاءاللہ نعرے بھی بلند ہوں گے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگیں گے، حضور کا نظام بھی آئے گا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پڑھ سنا اپنی بارگاہ اقدس میں شفع قبول کی عطا فرما، تقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہو گئے شان کریمی کے صدقہ معاف فرما، جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما۔ جو تجھ سے مانگ پائے مولا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔